إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام الآخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذات کے لیے ہے۔ وہ ذات کہ جس کے کمال کو کبھی زوال نہیں، جس کی بقا کو کبھی فنا نہیں، جو اپنے معاملات خود ہی طے کرتا ہے، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ اس کا کوئی مشیر، اور نہ ہی کوئی اس کی شورا۔ وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک الا لہ الخلق والامر، جب بھی کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہہ کر اس چیز کو وجود میں لے آتا ہے۔ بے شمار، بے حساب، ان گنت لاتعداد درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی آخر الزمان امام الانبیاء، سید الرسل، سید البشر، اکرم الخلائق، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس و اکمل کے لیے ہوں۔ رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے نئے بندوں اور نئے بندیوں پر۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے۔ بہت سارے احسان ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور انہی میں سے اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر یہ احسان ہوا کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے کو ہماری زندگی میں دوبارہ اس کو عطا فرما دیا، اور زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی اور ہمیں یہ ایک سال اور عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بارے میں دو باتیں بہت اہم ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے، اور اکثر ہم اس چیز سے غافل بھی رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایک مقام پر اللہ کا کیا فرماتے ہیں؟
سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ولو ان ما في الارض من شجرة الاقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ رب العزت و جلال نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات، کہ یہ سارا کے سارا سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور اس زمین کے تمام درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں. اللہ اکبر کبیر. مثال پر غور کریں، اس زمین کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کس پر ہے؟ وہ پانی پر مشتمل ہے. صرف ایک حصہ خشکی پر ہے جس میں ہم انسان رہتے ہیں، وگرنہ زمین کا بیشتر حصہ وہ پانی پر ہے. فرمائے کہ سارے کے سارا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور اس زمین کے تمام درخت جو ہے وہ قلمیں بن جائے، اور پھر ان قلم کے ذریعے سے، ان سیاہی کے ذریعے اور قلم کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ. لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی 7 گنا سمندر پھر سیاہی بن جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے شروع کر دو، قبل اس کے کہ 7 سمندر کا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ختم نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی ناقدری کرتا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہیں کی جس طریقے سے اللہ کے احسان کرنے کی قدر کی ہوتی. جو احسان، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، اس کی قدر جس طریقے سے کرنے کا حق تھا اس طریقے سے نہیں کیا. میرا آج کا خطبے کا جو جمعے کا جو موضوع ہے وہ فضائل رمضان کے ساتھ اصل جو ہے روزے کی جو اصل غرض و غایت ہے وہ بیان کرنا ہے. ایک تو یہ کہ ہم روزے کی فضیلت سے ناواقف ہیں کہ روزے کی فضیلت، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے جو اللہ کی رضا ہے وہ اس سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں نہیں معلوم. عام فہم میں ہر بندہ، ہر مسلمان بندہ اتنا تو جانتا ہے کہ بھئی ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے محروم ہو جائیں گے بس. لیکن روزے رکھنے کے ثمرات کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کی فضیلت کتنی ہے، ایک تو ہمیں یہ نہیں معلوم. اور دوسرا جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنے کی جو نقصان ہے، جو وعید ہے، جو اللہ کی طرف سے سخت اعلانات ہیں، اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ. تو مختصر سے وقت میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ روزہ کیا ہے اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر اللہ رب العزت والجلال نے روزوں کو فرض کر دیا ہے. یہ روزے نفلی نہیں بلکہ روزے فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف تم ہی پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے اور ان کی قومیں آئی، ان پر اللہ رب العزت والجلال نے ایک روزہ، ایک نماز اور دوسرا روزہ یہ فرض کیا ہے.
زکوٰۃ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن نماز اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ رب العزت والجلال نے ہر امت پر فرض کیا ہے۔ ان کا بھی مقصد کیا تھا؟ پچھلی قوموں کا روزے کا، اور ہمارا بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ کے خوف کے ڈر سے تم تمام کے تمام گناہوں سے باز آ جاؤ۔ الصیام جنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ کس کے لیے ڈھال ہے؟ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ رکھنے والا صحیح معنی میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے یہ 29 اور 30 روزے رکھے، فرمایا وہ انشاءاللہ جنت میں گیا، جنت اس پر حرام ہو گئی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تمام روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اللہ پاک تمام کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2020 ہے نا، اور ہجری کیا ہے؟ 1441 سے 42 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گزشتہ سال آپ کے جتنے بھی گناہ تھے اس رمضان سے پہلے، فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے گزشتہ رمضانوں میں جو روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس روزے تک وہ تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب اس مہینے میں، ابھی یہ تو مہینے کے شروع کے ایام ہے، آج 7واں روزہ ہے، اب اس کے بعد جتنے بھی ایام ہیں اس میں بشری تقاضے سے ہم سے گناہ سرز ہو سکتا ہے اور ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ کل بنی آدم خطاء، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ کل بنی آدم خطاء، ساری بنی آدم خطا کار ہے سوائے انبیاء کی ذات کے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہو، صحابہ اکرام ہو، اس کے بعد کے آنے والے جو بھی ہو، گناہ ان سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے گناہ کر کے توبہ کر لے۔ تو لہذا ابھی جو ایام ہے گناہ ہم سے سرد ہونے کے چانسز ہیں، لیکن وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے یہ روزے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتا ہے، اور یہ روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ان اعرابیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دے کہ جس کے عمل کرنے سے مجھے جنت حاصل ہو جائے۔ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ یہ کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر، اور اس طریقے سے لا تشرک بھی، کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرانا، عبادت اس طریقے سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے مانا جائے کہ وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا داتا ہے، وہی اس کا دستگیر ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔
یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی ہے جو زندوں میں سے مردوں کو اور جو مردوں کو زندوں میں سے پیدا کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور وہی ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھنے والے بھی اشک کرتے ہیں، اور جس کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کتنا آ رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹے دیتا ہے۔ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور یہ بھی ہے کہ جس کے مقدر میں نہ چاہے تو نہ بیٹے دیتا ہے اور نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ لوگ ترس جاتے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹی دے دے۔ جو لوگ اکتا جاتے ہیں وہ کون اکتاتے ہیں؟ کہ جنہیں اللہ رب العزت بیٹی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بس بہت ہو گئی ہے نا، وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، دور جاہلیت کے لبا کے خبر دے رہے کہ اس بدبخت کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا پڑ جاتا ہے، اور یہ اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی ہے۔ اور جس کو باز کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ بس ایک بیٹی دے دے، بس خالی بھلے ایک دے دے اور بیٹی دے دے، مجھے بے اولاد نہ مارنا۔ بیچاری بیوی بھی یہ دعا مانگتی ہے اور شوہر بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ عاجز ہے نا اللہ کے آگے، باز کر دیا اللہ پاک نے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت، پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، 5 وقت نماز جو فرض ہے، المکتوبۃ جو تم پر فرض کی گئی، اور پھر جو زکوٰۃ تم پر فرض کی ہے سال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور سال میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں 29 سے 30 دن ہوتے، وہ روزے تم پر فرض ہے، وہ تم نے رکھنے ہیں۔ قال، اس صحابی نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لأزید علی ھذا فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کہہ کر وہ لوٹا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے تعلیم دے دی اسلام کی، یہ جو مجھے ارکان خمسہ کی جو تعلیم دی ہے، اس پر میں اس طریقے سے پابندی کروں گا کہ ایک ذرہ نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ ایک ذرہ اس میں کمی کروں گا۔ یہ کہہ کر اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ شخص واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زمین پہ چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھ لے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے، آج تو ہم کیسے کہہ سکتے، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، بند ہو گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وحی کا سلسلہ تو بند ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گواہی لوگ دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، کہ جن کی لوگ گواہی دیتے ہیں اتھینٹک کے ساتھ کہ یہ انشاءاللہ شخص جنتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا نبی کبھی بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں ادا کرتا، وہ جب بھی کہتا ہے ہمارے امر سے کہتا ہے، ہمارے حکم سے کہتا ہے، ہمارے وحی کے ذریعے سے کہتا ہے۔ کہ جس شخص نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، کہ جس نے اس بات کا عہد کیا پکا
کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ اگر صاحب حیثیت ہوں تو زکوٰۃ ادا کروں گا، اور پھر فرمایا کہ میں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ آدم کا، بس بات میری ختم ہو رہی ہے، کہ آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کا ہے، جو وہ نیکی کرے گا اللہ پاک اس کو اس عمل کی نیکی لکھ دی گئی ہے، ایک نیکی کا اجر کیا ہے؟ 10 ہے۔ پھر فرمایا الا الصیام، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیوں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ بس کتنی زبردست بات ہے یہ آخری، کہ ہر عمل کا حساب اللہ پاک کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت والجلال نے اسے بے حساب اجر عطا فرما دیا، اس کا بتلائے نہیں کہ اس روزے کا اجر کتنا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور آخری ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ تو روزے کے فضائل اور ثمرات ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں یہ فضائل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس شخص نے روزے کی حقیقت کو نہ جانا، جس شخص نے روزے کو بغیر، باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے اس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، اور پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، فرمایا کہ اگر ساری زندگی بھی اگر اس کا کفارہ ادا کرے تو کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ جی ہاں، اور پھر فرمایا کہ جو شخص روزے نہیں رکھتا تو فرمایا اللہ کے نزدیک وہ شخص اللہ کی تمام خیر اور رحمتیں اور برکتیں سے محروم ہو جائے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق فرما دے، اور روزے کی جو اصل مقصد غرض و غایت ہے اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور تاکہ ہم اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائے۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔